الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والعزة والبقاء نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان التیاری عصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محبت سے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے انہاتے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے انہاتے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے انہاتے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی انہاں دی بادشاہی جو چاو دین کر دے اے دین دے سپاہی
خالق دی کل خدائے ہے انہاں دی بادشاہی جو چام دین کر دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے ایویں نہیں پیر چم دے اسے اللہ والے دے چمن دی ریت ساکوں جبریل نے سکھائے جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی چمن دی ریت ساکوں جبریل نے سکھائے جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی چمن جے کر گناہ ونج فتوی لائیو ناتے ایویں نہیں پیر چم دے اسے اللہ والے دے ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے انہاں تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین ربیع الثانی شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے بات چل رہی ہے غوث پاک کے حوالے سے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے پچھلے جمعے پہ جہاں پہ میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے مدرسے میں علم حاصل کیا ایک دن ایسا آیا کہ طالب علموں کو پتہ چلا کہ مدرسے کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی آیا ہوا ہے تو طالب علم چلے کہ چلو اس اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور زیارت کرنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ غوث جلی بھی چل پڑے رستے میں پہنچی تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ پتہ چلا اللہ کا ولی آیا ہے چلو جا کے اللہ کے ولی پہ میں سوال کروں گا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ کا ولی ہے میرے سوالوں کے جواب دے گا میرے غوث پاک نے فرمایا کہ ہم تو سوال کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں ہم تو صرف اس اللہ کے ولی سے یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں کتنا فیض اس بارگاہ سے ملتا ہے تو حضرات ذوالفقار وہ چل پڑے طالب علم جب اس مردی درویش کے پاس پہنچے جو ہی پہنچتے ہیں تو اس اللہ کے ولی نے طالب علموں کو پاس بلا کے فرمایا کہ تمہارا یہ سوال تھا اور اس کا یہ جواب تھا سوال کا جواب دینے کے بعد اس اللہ کے ولی نے غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اللہ کا وہ ولی بننے والا ہے جو بغداد کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ولی ہیں سب ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ اور وہ دن بھی آیا کہ جب سیدنا غوث پاک علم پڑھ کے آئے تو آپ صرف پیر ہی نہیں تھے بلکہ آپ محدث، مفسر، مفکر، جنہوں نے علم پڑھا تھا، فقہ پڑھی تھی، نحو پڑھی تھی، وہ علم پڑھ کے آئے تو آ کے بغداد کے سب سے بڑے مدرسے میں آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور بغداد شریف کی جو جامع مسجد تھی، مرکزی جامع مسجد، اس میں آپ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ کو جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پتر عبد القادر واز فرمایا کر، جب آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کو دیا تو آپ نے واز فرمانا شروع کیا۔ تو وہ عبد القادر جیلانی ہے کہ جب آپ نے واز فرمانا شروع کیا تو بغداد شہر کے اندر آپ کے اجتماع کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ آپ نے اپنے واز کے لیے بغداد کی شہر کو چھوڑنا پڑا۔ جب واز فرماتے تھے تو بغداد کی شہر سے باہر جا کر کے واز فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے بغداد شریف کی جامع مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے میرے غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب کی گردن پر میں عبد القادر کا قدم ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ تو آپ کے جو مرید تھے نا، علی بن حیتی، آپ کے بڑے چہیتے اور بڑے کلوز مرید تھے۔ مرید اور بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک ادب پیروں کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو علی بن حیتی میرے شیخ کامل کے بڑے قریب تھے۔ تو اس دن بھی جب شیخ نے اعلان فرمایا تو اس دن بھی مجمع کے اندر، اجتماع کے اندر علی بن حیتی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہر اللہ کے ولی کے قدم کی گردن پر میرا قدم ہے، تو علی بن حیتی دوڑ کے جاتے اور جا کے قدم اٹھا کے میرے شیخ کامل کا اپنی گردن پہ رکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی بن حیتی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا پہلے اگر ولی نہیں تھا تو اب تو گردن پہ میری گردن پہ آپ کا قدم آ گیا، اب تو میں ولی بن گیا ہوں۔ تو یہ علی بن حیتی وہ میرے غوث پاک کے مرید تھے کہ ایک دن آپ واز فرما رہے تھے تو علی بن حیتی سامنے بیٹھے تھے اور سو گئے۔ آپ واز فرما رہے تھے، علی بن حیتی سنتے سنتے سو گئے۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ علی بن حیتی سو گئے ہیں تو شیخ پاک نے اپنا ممبر چھوڑ کے علی بن حیتی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد پھر ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب واز ختم ہوا تو مریدوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ آپ کا بڑا چہیتا مرید ہے، آپ کا بڑا قریبی مرید ہے، دوران واز آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ میرے شیخ نے جواب دیا یہ حیتی کی بات نہیں ہے۔ جب حیتی سویا ہوا تھا تو حیتی کی خواب میں میرے نانا مصطفیٰ تشریف لا چکے تھے۔ میں اپنے نانا کی زیارت کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے فرمایا کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو سن کر کے فرمانے لگے، عرض کیے عبد القادر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی گردن پہ فقط آپ کا قدم نہیں ہے بلکہ معین الدین کی آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے، معین الدین کے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علم پڑھ کے آئے، واز فرمانا شروع کیا تو ایک محدث گزرے ہیں، وہ محدث لوگوں کو، طالب علموں کو حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے۔
تو ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک مرید ان محدث صاحب کے پاس حدیث شریف پڑھنے آیا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے، وہ محدث ابن جوزی ان کا نام تھا۔ محدث ابن جوزی شیخ قادر کے مرید سے کہنے لگے کہ یار تیرے پیر آنا وینا تے کچھ نہیں، لیکن لوگ بڑے اس دے چاہن والے، بڑے لوگ اس دے اجتماع دے اندر آندے۔ روز جدہ ایک گل محدث ابن جوزی اس مرید دے نال کردے سن، تے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مرید نے بھی اپنے لب کھول دیتے، آکھنے لگا استاد جی مہربانی کرو، یا تو میرے نال چلو تے یا پھر میرے پیر دے بارے گلاں نہ کرو۔ تو محدث ابن جوزی آکھنے لگے کہ میں اتنا پڑھیا لکھیا کہ ہو تیرا پیر، اس دے کول میں جاواں؟ تو مرید آکھن لگے اچھا اگر نہیں جانے ہو تو پھر غلط نہ کرو نا۔ کچھ دن گزرے تے محدث ابن جوزی آکھن لگے چل میرے شاگردہ، اگر تو آخنا خواہ مخواہ تو پھر چلنے آج تیرے پیر کول۔ محدث ابن جوزی نے اپنے سر تے رومال لے آنا، رومال لے کے تے چل پے۔ چلدے 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 جدا عبد القادر دے کول پہنچے تے آپ واز فرما رہے سن۔ آپ دا واز فرمان دا طریقہ کار ایسی کہ کوئی قاری قرآن آپ دے اجتماع وچوں کھڑا ہوندا سی، قرآن دی چند ایتاں پڑھدا سی، آپ اس تے دلیلہ دیندے رہندے سن، اس دی تفسیر کردے رہندے سن، ڈھیر راہ دیندے سن۔ محدث ابن جوزی گئے، ویکھیا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریداں نوں واز فرما رہے سن۔ چہرے تے رومال لیا، رومال لے کے جا کے پچھلیاں صفحاں وچ بہ گئے۔ قاری قرآن کھڑا ہویا، اس قرآن دی ایت پڑھی۔ جدوں اس قرآن دی ایت پڑھی تے میرے شیخ کامل نے اس تے پھر تفسیر فرمائی۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ ایک تفسیر کر دینے۔ محدث ابن جوزی دے مرید نے اپنے استاد دی طرف ویکھیا، استاد آکھیا ہاں اے تفسیر مینوں بھی آندی ہے، میں بھی کردا۔ دوسری تفسیر آپ فرمائی، پھر ویکھیا فرمایا اے بھی آندی ہے۔ 3 کیتیاں، 4 کیتیاں، 5 کیتیاں، 8 تفسیراں جدہ میرے شیخ کامل نے فرمایا۔ جدہ 8ویں تفسیر ہوئے، پھر مرید نے اپنے شاگرد دی طرف، اپنے استاد دی طرف شاگرد نے ویکھے آئے، محدث ابن جوزی نو ویکھے آئے۔ محدث ابن جوزی نے اپنے شاگرد نو ویکھ کے آکھے آئے کوئی گل نہیں ہے، 8 تفسیراں مینوں آندیاں نے۔ حضرات دی وقار جدہ میرے شیخ کامل نے 9ویں تفسیر کیتی ہے، محدث ابن جوزی ویکھ رہے نے۔ میرے شیخ کامل نے 10ویں تفسیر کیتی ہے، 11ویں کیتی ہے۔ جد 12ویں کیتی ہے، محدث ابن جوزی دے شاگرد نے اپنے استاد دی طرف ویکھے آئے۔ محدث ابن جوزی فرماندے نے جد آپ نے 12ویں تفسیر کیتی ہے، میریاں اکھاں کھل گئیاں نے۔ پھر مشاگرد نے پوچھا استاد جی ہون دسو نا، میں آکھیا ہے، محدث ابن جوزی فرماندے نے میں آکھیا چپ کر یرا سنن دے شیخ کی آکھ رہا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماندے نے آپ نے 13ویں تفسیر کیتی ہے، میرے سر تو دوپٹہ سر کے آئے۔ جد آپ نے 14ویں تفسیر کیتی ہے، میں اپنا دوپٹہ پھینک کے، اپنا رومال پھینک کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دے قدمہ دے اندر جا کے پہ گیا وہاں۔ حضرات دی وقار میرے شیخ کامل دے علم دی اے گل سی کہ آپ نے ایک قرآن دی آیت سی، اس دے 70 تفسیریں آپ نے پیش فرمائیاں نے۔ اے میرے شیخ کامل سن، اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سن، اے علم پڑھے ہویا او پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے جب علم پڑھیا
اس تو بعد لوگوں نے پڑھانا شروع کیتا۔ آج لوگ آخدے نے نا کہ پیر اس نو کہو کہ جس دی کوئی کرامت ہوئے۔ میں کہا کرامت وکھاونا پیری نہیں ہے، لکھاں شوب دے تو انو کر کے وکھا دے گے، پانی تے چل کے وکھا دے گے، اگ تے چل کے وکھا دے گے، لکھاں شوب دے کرن گے، لیکن جس ٹائم تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کرن والے نہیں ہون گے وہ پیر کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ دے کول کوئی مرید آیا نا، آپ دا مرید ہونے واسطے آپ دے کول کوئی بندہ آیا، کوئی 2-3 دن رہا، واپس جان لگا تے شیخ عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا، پکڑ کے پوچھا کہ آج 3 دن ہو گئے آئے پہ ہیں، آج واپس جا رہے ہیں، کوئی گل بات نہیں ہے کیتی، 10 کیوں آیا سے؟ سکا حضرت مرید ہون واسطے آیا سا لیکن واپس جا رہے ہوں۔ نہ پوچھا بھی کیوں مرید کیوں نہیں ہونا؟ نہ کیا اس واسطے نہیں ہویا کہ 3 دن رہا، 3 دن دے اندر آپ دی کوئی کرامت نہیں ویکھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا کہ 3 دن رہے ہیں، 10 میرا کوئی قدم شریعت محمدی دے خلاف اٹھ دیا ویکھے، میرا کوئی کام شریعت محمدی دے خلاف ہون دیا ویکھے؟ اس کا جی نہیں کوئی نہیں ویکھا۔ اب فرمایا پھر اس تو وڈی ہور کرامت تو دا کے چاہی دی، میرا ایک قدم بھی شریعت محمدی دے خلاف نہیں اٹھیا، اس تو وڈی ہور ایک کرامت چاہی دی ہے تو انو۔ جس وقت بھی آپ دے کول کوئی آندہ سی نا مرید ہونے واسطے، آپ اس نو سامنے بٹھا کے پہلے اس دی پیشانی پڑھ دے سن، پہلے اس دا متھا پڑھ دے سن، اس دے متھے تے کے لکھے ہویا، اگر کوئی ہور جملہ لکھے ہویا اسا مٹا کے آپ پہلے جنتی لکھ دے سن، بعد مرید کر دے سن۔ شیخ حماد الدین آپ تے ہم اثر سن، آپ دے زمانے دے ولی سن۔ شیخ حماد الدین آپ دے کول کوئی تاجر گیا نا، اس ویلے دے تاجر بھی بڑے چنگے ہوندے سن، اگر تجارت واسطے کدھر جانا ہوندی سی تو پہلے کسی پیر دے کول جا کے دعا کراندے سن تے پھر جاندے سن۔ کوئی تاجر گیا شیخ حماد الدین دے کول، جا کے عرض کردہ حضرت میں فلاں ملک دے اندر تجارت دی غرض دے نال سفر کرنا چاہتا ہوں۔ وقت دا ولی سی، انہاں ویکھ کے فرمایا کہ نہ جا۔ اس تاجر پوچھا کیوں نہ جاواں؟ انہاں دسیا کہ تو سفر واسطے جاویں گا، تیرا مال بھی لٹا جاوے گا اور تو شہید بھی ہو جاوے گا۔ اوتھوں اٹھیا نہ تے واپس عبد القادر جیلانی دے دربار دے اندر آیا، آ کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نو عرض کی تھی حضور میں سفر واسطے جان چاہتا سا لیکن شیخ حماد نے مینوں منع کر دیتا ہے، دسو میں کی کراں؟ تے پیرا اے نہیں آکھیا کہ جد اتھوں جو فیض مل رہا سی ادھر کیوں کود کے گیا، کیونکہ حاسدین حسد تے کر دے نا، لیکن وقت ولی سن، آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ آقا حماد الدین بھی ٹھیک ہے لیکن چل تو جا۔ آپ اجازت دے دیتی، اس تاجر چل پیا گیا جس ملک دے واسطے تجارت واسطے جس ملک کے جانا سی گیا، تجارت کر کے واپس آیا نا، جس ٹائم گھر واپس آیا تے گھروں نکلیا بھئی ہونا سوچ رہا کہ پہلے حماد الدین دے کول جاواں یا پہلے عبد القادر دے کول جاواں، کیونکہ حماد الدین منع کر دیتا سی کہ نہ جا تو شہید بھی ہو جاوے گا، تیرا مال بھی لٹا جاوے گا، تے عبد القادر تے آکھیا سی کہ نہیں جا، ہن پہلے کس دے کول جاواں؟ گھروں نکلیا بازار چو گزر رہے سی تے اگوں بازار چو حماد الدین آ گئے، انہیں جو ہی اس تاجر نو ویکھیا نہ تے ویکھ کے آکھن لگے پہلے عبد القادر جیلانی دے کول ہی جا، گل جیڑی میں آکھی سی وہی ہے، لیکن سید زادے کول چلا گیا، آل رسول سی، حسن دے پتر نے ایک دن نہیں بلکہ تیری زندگی واسطے 70 مرتبہ دعاواں کیتیاں نے۔ فرمایا گل وہی ہے، تو مر جانا سی، تیرا مال بھی لٹا جانا سی،
لیکن جس عبد القادر دے کول گیا اس عبد القادر جیلانی نے تیری زندگی بچان واسطے تے تیرا مال بچان واسطے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ تیرے واسطے دعاواں کیتیاں نے۔ او سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مائی آ گئی آپ دی بارگاہ دے اندر، اس مائی دے پتر دی بارات ڈوب گئی سی۔ لوگ آدن نہ کہ او مائی ہر سال آپ نو کھیر پیش کر دی سی تے ایک دن اس قدرے کھیر پیش نہیں کی تھی تے عبد القادر نے اس نے بیڑا بوڑ دیتا۔ اینج گال نہیں ہے۔ ہن اگر شاہ اور ماں روز کھیر دینے رہاں تے ایک دن نہ دیون تے میں پھر انہاں واسطے بد دعا کرن لگ پاواں بھئی اللہ کرے شاہ اور ہلاک ہو ونجن ماں کھیر نہیں دیتی، یا آج زیاد صاحب آج 11ویں تے ماں نہیں بلایا اللہ کرے تباہ ہو، انج نہیں ہونا۔ کوئی پیر بھی اس طرح دیاں دعاواں نہیں کر جائے، بلکہ پیر دی نگاہ بڑی اگے تک ویکھ رہی ہوندی سی، بلکہ اس مائی دا بیڑا تے بڑھ رہا سی تے او عبد القادر جیلانی نے ترا چھوڑے ہے۔ شیخ او ہوندا جڑا ڈبے ہوئے بیڑے تار دا ہے بلکہ تار دے ڈبوندا نہیں ہے۔ اس واسطے او مائی دے پتر دی بارات ڈوب گئی ہے نا تے جس ٹائم بندے نے دنداں پیڑ ہو ونجے نا تے پھر کوئی بہو بندے کٹھے ہو وینن سارے حکیم بن وینن، کوئی آنن لونگ رکھ، کوئی آنن ڈاکٹر آصف صاحب کو لگوائیں دوائی چاہ گئن، کوئی اکسن کاری جمیر صاحب کو جا دم درود کرا گئن، ہر بندہ اپنے اپنے مطلب ایک مرض دی 100 حکیم کھڑا ہو جاندہ تے کہیں نہیں من بھی گرنی چاہی نہیں جڑا کوئی دانش مند ہونا عقل مند ہونا کوئی گل چنگی بھی کر چھوڑنا۔ تے او مائی ارے پرے جس ٹائم نسی بھجی لوگا ہر قسم نے مشورے دیتے نا تے ایک کوئی چنگا بھی سی اسا کیا مائی لے 11ویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، لے لے 11ویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، پھڑ مرشد پاک دی باں تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ او مائی چل دیاں جداں دریا دے کنارے آئیے میرے شیخ کامل دریا دے کنارے بیٹھے ہوئے نے آ کے عرض کر دیے سن فریاد پیران دیا پیرا او میری عرض سنے کن دھر کے او سن فریاد پیران دیا پیرا او میری عرض سنے کن دھر کے بیڑا ڈبے آئی میرا وچ کھپران دے او جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر کے پیر پیرا مینو بہتیاں پیڑا او میری مدد کریں جھٹ کر کے او پیر جنا دے کامل باہو او بننے لگ دے تر کے او مائی عرض کر دیے پیرا میری بیڑی بڑھ گئی ہے مہربانی کر تو آلے رسول حسن دا پتر ہیں مہربانی کر دعا فرما۔ میرے شیخ کامل نے دریا دے کنارے بہ کے مائی آستے دعا کیتی ہے، رب العالمین نے ڈبی ہوئی بیڑی نو عبد القادر دی دعا دے صدقے نا فوراً ترا دیتا ہے۔ اے عبد القادر جیلانی نے جنہوں رب العالمین نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے بڑے مقام دیتے نے بڑیاں عزت دیتیاں نے، رب العالمین دی برکات دے اندر یہی دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی غوث پاک کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ